تم نہیں چاہتے تمہاری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے, تمہاری بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے, تمہاری بیوی کو کوئی چھیڑے. تم بھی دوسروں کی بیٹیوں کو, دوسری کی بہوؤں کو, دوسروں کی بہنوں کو غلط نظر سے دیکھنا بند کر دو. تم نہیں چاہتے کوئی تمہاری غیبت کرے, چغلی کرے, برائی کرے, تم دوسروں کی غیبت کرنا بھی بند کر دو. تم چاہتے ہو لوگ تمہاری اچھائیوں کی تعریف کریں اور تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیں, تم بھی دوسروں کی اچھائیوں کی تعریف کرو اور دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈال دو. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے. چوتھی چیز, وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تب بھی, غیر مسلم ہے تب بھی, تمہاری برادری کا ہے تب بھی, تمہاری برادری کا نہیں ہے تب بھی, تمہارے مسلک کا ہے تب بھی, تمہارے مسلک کا نہیں ہے تب بھی, پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے. اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو. اللہ کے نبی فرماتے تم مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں چیز, وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم زیادہ ہنسا مت کرو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو ہنسنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کبھی کبھی رونا چاہیے میرے بھائی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے. قرآن کا 7واں پارہ کھولو, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اے نبی, عیسائیوں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عیسائیوں میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب قرآن کی تلاوت کو وہ سنتے ہیں, تَرَىٰ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تو اے نبی آپ کیا دیکھتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے, وہ رونے لگتے ہیں. حبشہ کا دربار تھا, نجاشی کا دربار تھا, اور مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر کے پناہ لی تھی. مکہ کے کافروں نے 2 لوگوں کو بھیجا, ان دونوں لوگوں نے آ کر کے نجاشی کو بھڑکانا شروع کر دیا. کہا اے نجاشی, اے حبشہ کے بادشاہ, یہ لوگ جو آپ کے ملک میں آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں, یہ حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہیں, یہ ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آئے ہیں, آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے. نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا. مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا. نجاشی نے کہا کہ اے مسلمانوں, ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو, تم حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ اے نجاشی, اے حبشہ کے بادشاہ, میں کوئی اور بات تو نہیں بیان کروں گا, میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. کبھی موقع ملے تو سورہ مریم کی کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت سنو میرے بھائی, اگر اندر سے روح نہ سرسار ہو جائے تو کہنا. قرآن کا انداز, کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑھے. حضرت جعفر تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, جب انہوں نے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, جب انہوں نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ بیان کیا. پیدا ہونے کے بعد جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے گئی اور قوم کے لوگوں نے تانا مارنا شروع کیا, اور حضرت مریم نے اپنی ماں کی گود میں اپنے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا, اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کیا. جب یہ سورہ مریم کی آیتیں جب حضرت جعفر نے پڑھنا شروع کی, پورا دربار رونے لگا, نجاشی بھی رونے لگے, اور پورا کا پورا دربار سسکیوں سے گونجنے لگا, پورا دربار رونے لگا. اور نجاشی بھی ایمان لے آیا, اور اس کے دربار کے کئی لوگ ایمان لے آئے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, اے نبی جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو سن کر کے رونے لگتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن تو وہی آج ہمارے پاس بھی ہے, قرآن وہی ہے. آج اسی قرآن کو ہمارے یہاں تراویح میں پڑھا جاتا ہے.
مگر حافظ صاحب نے اگر 1.5 پارے کی جگہ 2 پارا پڑھا دیا، اگر 1 پارے کی جگہ 2 پارا پڑھا دیا تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے۔ حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ اس قرآن کو سن کر کے آج ہمارے دل کی کوئی دنیا نہیں بدلتی، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا بات ہے! قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے نبی، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا دل تو ملائم سا ہے، نرم سا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کا پہلا پارا اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیو، تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں۔ مگر اے یہودیو، تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آج جانتے ہو، ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے۔ جنازے میں ہم جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے، جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے، مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے، اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے، یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ او پورنیہ میں پلاٹ بنانے والوں، وہ چوک میں مکان خریدنے والوں، وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں، قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی، کوئی دکان کام نہ دے گی، تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا، تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا، تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا۔ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا، تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو جانا ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ ہم کو تو قبرستان جا کر کے بھی موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان جا کر کے۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا۔ عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پوچھا گیا کہ عثمان غنی، جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں، قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر
اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو، کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہوں، ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دو چار آنسو بہا دیں۔ اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ نکل کر کے واپس چلا جائے، جو کہ امپاسبل ہے، اسمبھو ہے، ناممکن ہے۔ جانور کے تھن سے دودھ نکل کر کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا، وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں نہیں جائے گی، جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، دو قطرے، دو بوندیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے، اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ آنسوؤں کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بہنے والے شہید کے خون کی بوندیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نشان اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اثر فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آنکھ میں لگ گیا، ماتھے میں لگ گیا، پیٹ میں، پیٹھ میں لگ گیا، پیٹ میں لگ گیا، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے، نماز کا پڑھتے پڑھتے ماتھے پر نشان پڑ جائے، حج کرتے ہوئے پیر میں نشان پڑ جائے، اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں کوئی نشان اگر باڈی پر آ جائے، شریر پر آ جائے، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ادریس کا ذکر کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، او لوگو یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے رسول تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ او لوگو آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ مکہ کے کافروں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ ہنستے رہتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، ہو لوگو اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں بڑا تعجب ہوتا ہے، وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، تم تو ہنسی مذاق کرتے ہو۔ آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہم ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم کھیلتے رہتے ہیں، ہم مذاق کرتے رہتے ہیں۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں پروگرام میں بیٹھ کر کے مجھے پسینہ ہو رہا ہے۔ سوچو مئی جون کا اگر مہینہ ہو اور یہاں یہ شامیانہ اور ٹینٹ بھی نہ لگا ہو
اور کھلے میدان کے نیچے مجھے بٹھا دیا جائے تو مجھے کتنا پسینہ ہوگا. آج ہم ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. او میرے نوجوان ساتھیو، کل قیامت کے دن کی گرمی تم کیسے برداشت کرو گے جب یہ سورج 9,30,00,000 میل کی دوری پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا. 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر. 1.5 کلومیٹر کتنا ہوا؟ یہ سورج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا. گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو، اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو دھوپ نہیں لگے گی، ان کو پسینہ نہیں ہوگا. کون ہوں گے وہ اسپیشل بندے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے. اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، اس میں وہ ایک لڑکی بھی ہوگی، وہ ایک لڑکا بھی ہوگا، وہ ایک انسان بھی ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. ہماری آنکھ سے تو آنسو نہیں بہتا. ہم تو کبھی رات میں تنہائی میں بیٹھتے بھی ہیں تو یوٹیوب چلا رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں. اب تو گناہ آسان ہو گیا نا. پہلے لوگوں کو ٹی وی لگانی پڑتی تھی، سی ڈی لانی پڑتی تھی، کمرہ بند کرنا پڑتا تھا. اب تو سب کے پاس موبائل ہے، بوڑھے کے پاس، جوان کے پاس، لڑکے کے پاس، لڑکی کے پاس. اب کون نظر رکھے گا بھائی؟ اب تو بس ایک ہی کیمرہ ہے جو آپ کے اوپر نظر رکھ رہا ہے، اور وہ کیمرہ ہے اللہ کا کیمرہ. اللہ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ رات کو 12 بجے آپ کے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، آپ نے موبائل سے ثبوت مٹا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے جو ثبوت ریکارڈ ہو رہا ہے وہ تو نہیں مٹے گا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے. یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں. او میری پیاری ماں بہنوں، تم جلسے میں آ کر کے کیا کیا باتیں کر رہی ہو، کس کی شکایتیں کر رہی ہو. کوئی بہو اپنی ساس کی شکایت کر رہی ہے، کوئی ننند اپنی بھابھی کی شکایت کر رہی ہے، کوئی دیورانی جیٹھانی کی غیبت کر رہی ہے. تم زبان سے جو بول رہی ہو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہم تو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اور آپ کے سیمانچل میں تو یہ ماحول بنا ہے کہ صاحب مدرسے میں 10,000 روپیہ چندہ دیا ہے تو جب تک 10 منٹ تک یہاں مائک میں ہمارے لمبی چوڑی دعا نہ ہو تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا. وہ سب دور بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل کا ماحول کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال. آج تو وہ دور آ گیا ہے. آج نیکی کم اور پرچار زیادہ کیا جاتا ہے. 10 لوگوں کو کھانا کھلا کے 100 لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. تو وہ دور آ گیا. میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کو دیکھو، وہ بیچارے اتنے نیک تھے کہ اگر کبھی کوئی نیکی نہیں کر پاتے تھے تو نیکی نہ کر پانے کے غم میں وہ روتے تھے. جیسے کوئی غریب آدمی آیا، مدرسہ قمر العلوم کا جلسہ چل رہا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مدرسے میں 1000 روپیہ چندہ دوں، مگر وہ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے. وہ بیچارہ بڑی مشکل سے 100 روپیے کا ارینجمنٹ کرتا ہے. وہ 100 روپیے لا کے دیتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس 1000 ہوتا، 1,00,000 ہوتا، میں ان غریب بچوں کی تعلیم کے لیے 1,00,000 کا تعاون کر دیتا. اس کو کہتے ہیں نیکی نہ کر پانے کا جذبہ، نیکی نہ کر پانے کا ملال.